یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈس کی آواز ہے۔ ناول ہے دل کی دھڑکن تم ہو، تحریر ہے عفت سحر پاشا کی اور آواز ہے کشف سلیم کی۔ آئیے سنتے ہیں۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے لوٹی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ندا اسے کچھ بتانے کو بے چین ہو رہی ہے، مگر شاید بھابھی کی موجودگی کی وجہ سے وہ بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارے کر کے رہ گئی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے بھابھی کو کمرے میں بھیجا اور خود برتن سمیٹ کر کچن میں لے آئی۔ ندا بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ آنی، آج پتہ ہے ماموں آئے تھے۔ کون؟ موئس؟ وہ پانی پیتے ہوئے پلٹی۔ دل کو یکلخت ایک خوشگوار سی حیرت نے گھیرا تھا۔ اور کتنے ماموں ہیں میرے آنی؟ ندا چڑھ کر بولی تو وہ ہنس دی۔ مگر 14 سالہ ندا بہت سنجیدگی اور کچھ پر اصراریت سے اس کے قریب آ گئی۔ آنی، میں نے ان کی اور ماما کی کچھ باتیں سنی ہیں۔ اس کی حد درجہ رازدارانہ انداز پر ایمان کو ہنسی آنے لگی، مگر وہ دبا گئی۔ بری بات ہے کسی کی باتیں سننا، وہ بھی اس صورت میں کہ جب کوئی آپ کے سامنے بات نہ کر رہا ہو۔ اس نے بھتیجی کو نصیحت کرنا از حد ضروری سمجھا تھا۔ سوری آنی، لیکن یہ بات میں نے جان بوجھ کر نہیں سنی۔ میں تو ماموں سے ملنے گئی تھی، پھر میں باہر ہی سے واپس آ گئی۔ وہ جلدی سے بولی۔ ایمان کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بات بتانے کو بری طرح بے تاب ہو رہی ہے۔ اچھا، ایسا کیا ہو گیا جو میری چندا کو اس قدر پریشان کر رہا ہے؟ اس نے اسے پچکارتے ہوئے شرارت آمیز انداز میں کہا اور آستین چڑھا کر برتن دھونے کی تیاری کرنے لگی۔ آنی، ماما ان سے شادی کی بات کر رہی تھی۔ ندا کا انداز انکشاف کرنے والا تھا۔ ایمان نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ کس کی شادی کی بات؟ اس کے الفاظ بھی بے ساختہ تھے۔ آپ کی اور ماموں کی۔ ندا کی سرگوشی میں بتانے پر اس کے وجود میں سنسنی دوڑا گئی۔ گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ اور پتہ ہے آنی، ماموں نے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ سے شادی نہیں کریں گے۔ اس کے رخساروں پر اترتی شفق اور بدلتی دھڑکنوں سے بے نیاز ندا نے بڑی پشمردگی سے کہا تو اسے جھٹکا سا لگا۔ بے حد بے یقینی سے اس نے ندا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کوئی اور پسند ہے جس سے وہ شادی کریں گے۔ ماما انہیں کچھ سمجھا رہی تھی مگر وہ بار بار انکار کر رہے تھے۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ ابھی چند لمحوں پہلے جو دھڑکنیں بڑی انوکھی تال پر دھڑکنے لگی تھیں، یوں مدھم پڑی کہ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بس میں نے اتنا ہی سنا تھا آنی، مجھے ماموں پر اتنا غصہ آیا کہ میں پھر ان سے ملنے کو گئی ہی نہیں۔ وہی مجھے ملنے آئے تھے۔ وہ بڑے دکھ سے کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تو ندا نے قدرے حیرت سے پوچھا، آنی، آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ ایمان نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا تھا۔ کیوں؟ افسوس کس بات کا؟ میں خود بھی یہی چاہ رہی تھی۔ ابھی تو چندہ مجھے بہت سارا پڑھنا ہے۔ ندا اگرچہ 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی پھر بھی بچی ہی تھی اور ایمان اس کو بلا وجہ کوئی ایشو نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر بھی آنی، آپ اتنی اچھی ہیں، ماموں کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ندا تو یوں بھی اس کے لیے بہت جذباتی ہو رہی تھی، اپنے ماموں کے خلاف ہونے لگی۔ ارے پاگل ہو تم، ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہ انکار نہیں کرتا تو میں کر دیتی۔ ہم بہت اچھے دوست ہیں چندا۔ ایمان کو اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانا اس سمے سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ پھر اس نے فوراً ہی بات بدل دی۔ اب ان فضول باتوں کو چھوڑو، تمہاری نئی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں، جا کر پڑھو۔ آنی، شام کو سر سے پڑھوں گی نا، ندا ٹھٹکی۔ یوں بھی وہ قدرے بددل ہو گئی تھی۔ جو معاملہ اسے بہت بڑا لگ رہا تھا اسے کوئی بھی اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ آنی اور ماموں کی شادی کے لیے کتنی جذباتی ہو رہی تھی، مگر ادھر ان دونوں نے ہی اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ خود سے پڑھنا بھی اچھا ہوتا ہے، چلو شاباش۔ ایمان نے اسے سرزنش کی، پھر قدرے سختی سے کہا، اب اور کسی سے یہ باتیں مت کرنا، ورنہ بڑوں کی باتیں سننے پر ماما سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ شاید آپ کو بھی افسوس ہو، مگر آپ بھی بالکل ماموں کی طرح ہیں۔ ندا خاصی ناراضگی سے کہتی چلی گئی۔ ایمان نے تھکے تھکے انداز میں نل بند کر دیا۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ دل و دماغ بے یقینی کی لپیٹ میں تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ موئز اسے ٹھکرا سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے کبھی براہ راست ایمان سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، مگر اس کی آنکھیں، اس کے انداز، اس کی باتوں کے اشارے گواہ تھے کہ وہ ایمان کو پسند کرتا ہے۔ وہ بچی نہیں تھی، وہ اس کی زبان سے آشنا تھی۔ کیوں نہ سمجھتی؟ موئز کی بولتی آنکھیں، حد سے زیادہ توجہ اور ذو معنی باتیں اسے اس حد تک لائی تھی کہ اب وہ حد درجہ آزردگی سے آنسو بہا رہی تھی۔ رات کیسے کٹی تھی یہ ایمان کا دل ہی جانتا تھا۔ ایک پل کو بھی نہ تو اس کی آنکھ لگی تھی اور نہ ہی آنکھیں خشک ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صبح تک وہ بخار میں جل رہی تھی۔
بھابھی اسے یونیورسٹی کے لیے اٹھانے آئیں تو اس کی تمتماتی رنگت اور آنکھوں کی سرخی دیکھ کر گھبرا گئیں۔ مجھے بتایا ہوتا ہے امی، کیا رات ہی سے طبیعت خراب تھی؟ پتہ نہیں بھابھی، رات کو بخار تو نہیں تھا۔ اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے سلگتی آنکھوں کی نمی کو اندر اتار لیا۔ میں ان سے کہتی ہوں ذرا ڈاکٹر کو دکھا لائیں، وہ عجلت سے کہتی باہر نکل گئیں اور ان کے ہٹتے ہی اس کی آنکھوں سے گرم پانی بہہ نکلا۔ ڈاکٹر کیا کر لے گا بھابھی، یہ تو مرضی لا دوا ہے۔ کہ آپ نہیں جانتی کہ آپ کے بھائی نے کس بلندی سے زمین پر لاپٹ کھایا مجھے؟ میرا تو پورا وجود کرچی کرچی ہو رہا ہے، کہاں کہاں سے جوڑنے کا ہے تمام کریں گی۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ایمی، اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے کپڑے نکال رہی ہوں، چلو شاباش۔ بھابھی نے آتے ہی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو ناچار اسے بولنا پڑا۔ بھابھی، ذرا سا بخار ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سردی کا بخار بگڑ جاتا ہے ذرا سی بے احتیاطی سے۔ اٹھو، میں کوئی بہانہ نہیں سن رہی۔ ہری اب۔ ان کا انداز قطعی تھا اور وہ تو ان کے ہر انداز سے واقف تھی۔ وہ اپنی بات منوا کر رہنے والوں میں سے تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو بھابھی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بے دلی سے یوں ہی بکھرے بالوں کو سمیٹ کر برش کے بغیر کلپ کرنے لگی۔ گرم چادر اوڑھی اور کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بری طرح ٹھٹکی تھی۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھ سے بات ضرور کیجیے گا، میں نے آپ کو ساری بات کلیئر کر دی ہے۔ کہہ تو رہا ہوں کر لوں گا، جاتے ہی فون کروں گا اسے۔ بھائی جان انہیں یقین دلا رہے تھے مگر وہ خفگی سے بولی فون وون نہیں کرنا، اسے آفس میں بلا کر اچھی طرح کلاس لینی ہے اس کی۔ اتنی ہمت کیسے ہوئی اس کی کہ خود سے اتنا فضول فیصلہ کرنے کی؟ ایمان نے لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ تو میری ذات یوں بے مایا و بے تکیر ہوگی؟ میں کر لوں گا بات، اتنی پریشانی سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جان نے ڈپٹا مگر بھابھی تو کچھ زیادہ ہی صدمے میں تھی۔ ابھی تو میں امی سے بھی اس کے کان کھنچواؤں گی۔ میں نے ہمیشہ اسے امی کے ساتھ سوچا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے سوا کچھ اور سوچنے کی؟ بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ بہتے آنسو اس کے رخساروں کو بھگونے لگے۔ دل اس قدر گھبرایا کہ وہ بھابھی کو آواز دے بیٹھی۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر تیزی سے اس کی طرف لپکی جو دیوار کے ساتھ لگے بیٹھی چلی جا رہی تھی۔ ایمی، ایمی! بھائی جان کی آواز اسے بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ اور پھر جامد و ساکت زندگی کا جمود پورے 1 ماہ بعد ٹوٹا تھا۔ معیز کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے بہت زبردستی جاب مل گئی تھی۔ بھابھی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اور اس گزرے ماہ میں ایمان خود کو اتنا تو سنبھال ہی چکی تھی کہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھاتی رہی۔ اس خوشخبری کے ہفتے بھر بعد ہی بھابھی کی امی اور دونوں بہنیں مٹھائی اور پھلوں کے ڈھیر کے ساتھ لدی پھندی چلی آئیں۔ کتنے ہی عزیز و اقارب کو جمع کر لیا گیا تھا۔ ایمان اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ اس شخص کی خوشی میں ذرا سا مسکرانے کی بھی رودار نہیں تھی جس نے اس کی نسوانیت کو دھچکا لگایا تھا، اس کی دل کی بستی کو اجاڑ کر اپنی خوشیاں مناتا پھر رہا تھا۔ مگر اب یہ سب بھابھی کو کون سمجھاتا؟ وہ انہیں یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اب وہ سامنے آنے پر معیز کا چہرہ بھی نوچ سکتی ہے۔ ایمی جان، سب مہمان باہر جمع ہے، کیا سوچیں گے؟ جلدی سے اچھے سے کپڑے پہنو، پھر ہم اچھی سی سیلیبریشن کریں گے۔ بھابھی نے بہت زبردست کامدار کافی پنک کلر پشواز اس کے بیڈ پر پھیلائی تو لہذا بھر کو وہ پلکیں جھپک کر ایک نظر اس لباس اور پھر بھابھی کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کس کا ہے؟ یہ میری پیاری سی گڑیا ایمی کا ہے۔ بھابھی کے پیار کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی مگر وہ الجھنے لگی۔ میں یہ پہنوں گی؟ بھابھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے امی، تمہاری تو مجھ سے بہت اچھی دوستی ہے، تم اس کی خوشی میں خوش نہیں ہو کیا؟ دوستی کا ثبوت دینے کے لیے اتنا پالشڈ ہونے کی کیا ضرورت پڑی ہے مجھے؟ وہ ناگواری دباتے ہوئے آرام سے بولی تو وہ ہنس دی۔ اچھا، پھر اپنے مخصوص بلیک میل کرنے والے محبت بھرے انداز میں بولی، تو پھر میری پیاری سی ایمی مجھے یہ کپڑے پہن کر دکھائے گی ہری اب؟ اور جب بھابھی سے اس لہجے میں بات کرتی تو کوئی کافر ہی ہوتا تھا جو انکار کر پاتا۔ وہ بے چارگی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ سادگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یوں ہی بالوں میں برش پھیر کر دوپٹہ شانے پر ڈالتی بھاری لباس سے الجھتی باہر نکلنے لگی تھی جب رابعہ اور ارم اندر آئیں، مگر ان کے انداز میں اس پر معمول سے ہٹ کر جوش اور محبت تھی۔ اتنا خوشی کا موقع ہے اور آپ یوں لگ رہا ہے جیسے میلاد میں جا رہی ہوں، رابعہ نے خفگی سے کہتے ہوئے اسے دوبارہ سٹول پر دھکیلا۔ ارم نے جلدی سے میک اپ کا سامان کنگھالنا شروع کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ذرا سی دیر میں بھابھی ایک سوٹ کیس دھکیلتی چلی آئیں۔ بھائی ہر چیز اس میں سے استعمال ہوگی، اسپیشل آرڈر آیا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی سوٹ کیس بستر پر رکھ کر کھولنے لگی۔ نفیس سے سوٹوں کے ساتھ سونے کا ایک نازک سا خوبصورت سیٹ بھی تھا۔ وہ بمشکل میک اپ سے فارغ ہوئی تھی،
بھابھی نے گولڈ کا سیٹ پہنانے کا قصد کیا تو وہ بدک گئی۔ بھابھی، کوئی سوال نہیں ہے امی، میری خاطر۔ وہ مسکراہٹ دباتی اسے امتحان میں ڈال گئی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے ان تینوں کا منہ تکتی رہی تھی۔ اس کا ذہن وہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو اگلے چند منٹوں میں ہونے والا تھا۔ اسے اتنی تیاری سے الجھن ہو رہی تھی، مگر ان تینوں کو بھی زرق پر کپڑوں میں دیکھ کر اس کی گھبراہٹ قدرے کم ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل ذہن میں تاریخیں دہرا کر یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج کس کی برتھ ڈے یا شادی کی سالگرہ تو نہیں، مگر اسے ایسی کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ ارم اس کے سر پر دوپٹہ ڈال کر پن اپ کرنے لگی تو وہ چلا اٹھی، خود تو گلے میں دوپٹے ڈالے پھر رہی ہو، میں دلہن نہیں ہوں جس کے ساتھ تم ایسا سلوک کر رہی ہو، کیا پتا تمہاری زبان مبارک ہو جائے اور دلہن ہی بن جاؤ، ارم نے لاپرواہی سے کہا، مگر وہ کسی صورت بھی سر پر دوپٹہ اوڑھنے پر رضامند نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں مدد طلب نگاہوں سے بھابھی کو دیکھنے لگی تو انہوں نے گہری سانس لی۔ چلو خیر ہی ہے، گھر کی تقریب ہے، چلتا ہے سب۔ اسے سخت غصہ بلکہ غصے کے مارے رونا آ رہا تھا۔ جس شخص نے دل کو اس قدر تکلیف پہنچائی تھی، اس کی خوشی کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کتنا اہتمام کرنا پڑ رہا تھا۔ شکر ہے کہ وہ خود نہیں آیا۔ اس نے دل کو تسلی دیتے ہوئے بھابھی کی معیت میں قدم باہر بڑھائے تو لاؤنج میں ہی اتنے سارے مہمان دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ بے اختیار اس نے بھابھی کا بازو جکڑا تھا۔ بس ایک خوبصورت سے مسکراہٹ ہونٹوں پر رکھو اور سب سے ملو۔ مسکراتے ہوئے بھابھی نے دھیمی آواز میں کہا تو مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق اسے یہ توق بھی پہننا پڑا۔ ہر کوئی اسے وی آئی پی کا درجہ دینے پر آمادہ تھا، جس کی وجہ سے اسے شدید الجھن اور جھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اندر ہی اندر گھبراہٹ بھی اسے زیر اثر لے رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بھابھی کی امی اسے پاس بٹھاتے ہوئے بڑی محبت سے حال چال پوچھنے میں مگن تھی، جب اس کی نگاہ سامنے اٹھی اور لہجہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ وہ بھائی جان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ آف وائٹ شلوار سوٹ پر آف وائٹ اینڈ براؤن ایمبرائڈرڈ واسکٹ پہنے، وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ناگواری کے ساتھ غصے کی ایک تند و تیز لہر بھی پوری شدت کے ساتھ اس کے وجود میں سے اٹھی تھی۔ خود پر بہت قابو پاتے ہوئے اس نے اپنے دھیان بٹانے کے لیے ارم سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ رابعہ کیمرہ سنبھالے مسلسل فلیش چمکا رہی تھی۔ وہ کئی بار اسے گھور چکی تھی مگر اس سے اثر ہی کہاں تھا۔ مزید 2-3 کزنز بھی یہی خدمت غالباً بلا معاوضہ ادا کر رہے تھے، اور وہ اندر ہی اندر شکست و ریخت کا سامنا کر رہی تھی۔ اسے ٹھکرا کر وہ کس قدر مطمئن تھا، جانے محفل بنا ہوا تھا۔ کول ڈاؤن ایمان حیدر، اس نے گرین ٹی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اندر ہی اندر خود کو سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ کون سا جانتا ہے کہ میں اس کے فیصلے سے باخبر ہوں؟ اس سے پہلے کہ سب کی دانست میں یہ فیصلہ میرے علم میں آئے، میں پہلے ہی خود ہی اس کو ٹھکرا دوں گی۔ اپنی انا اور عزت نفس کی سلامتی کے لیے میں یہ فیصلہ تو کر ہی سکتی ہوں نا، تاکہ وہ یہ نہ سمجھتا رہے کہ میں اسے پسند کرتی تھی اور انکار اس کی طرف سے ہوا ہے۔ اندر ہی اندر اپنی دانست میں بہت درست فیصلہ کر کے اس کے زخمی انا کو قدر سکون پہنچا تھا۔ تاہم اس پہلی نگاہ کے بعد اس نے دوبارہ معیز کو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی اپنے دل پر اتنا اختیار ہی کب تھا؟ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک نگاہ شفق کی لالیاں چرا کر اس کے رخساروں میں بھر دیتی تھی۔ اس کا خفیف سا زمانی جملہ بھی کتنے دنوں تک اسے سرشار رکھتا تھا۔ اب وہ پلٹا تھا تو ایمان بے حد دکھ اور صدمے کی زد میں تھی۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ ان دونوں کے بارے میں سب کی منشا کیا ہے، پھر بھی پتہ نہیں وہ کس طرح اپنا راستہ بدل گیا تھا۔ وہ تو اس کی ہم سفری کے نشے میں چور تھی، آنکھیں بند کیے خوشیوں کا ہاتھ تھامے محو سفر تھی۔ اب جب آنکھ کھلی تھی تو احساس ہوا تھا کہ وہ راستے میں ہی کہیں کوئی موڑ مڑ گیا تھا اور وہ لک دک صحرا میں تنہا بھٹک رہی تھی۔ اس کے ساتھ والے سنگل صوفے پر بھائی جان آ بیٹھے، وہ خود 2 سیٹر پر بیٹھی تھی۔ چہرہ موڑ کر یوں ہی بھائی جان سے کوئی بات کرنے لگی تو یک بارگی اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ خالہ جان 2 سیٹر سے اٹھی تو ان کی جگہ پر بالکل اس کے ساتھ معیز آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ حرکت! اس نے گڑبڑا کر اٹھنا چاہا مگر پیچھے سے بھابھی نے اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر اسے وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ دیا۔ ایک تو بھابھی بس اپنی منمانی کرا کے ہی رہتی ہیں۔ وہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بھابھی زبردستی معیز کے سر تھوپنا چاہ رہی ہیں۔ رابعہ نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا تھا مگر وہ اس وقت بھابھی کی طرف متوجہ تھی جو اس کے سر پر نرمی سے دوپٹہ ٹکا رہی تھی۔ وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ان سب کے عجیب و غریب رویے پر پزل ہونے لگی، اور ابھی اس نے احتجاج کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسے اپنا بایاں ہاتھ گرفت میں محسوس ہوا
وہ ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی۔ چلو بھائی شیر جوان، انگوٹھی پہناؤ۔ بھائی جان کی آواز ایمان کو کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ موئز اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ تمام الفاظ، تمام احتجاج، سب کی تالیوں کی گونج میں اندر ہی دم توڑ گیا تھا۔ آنسوؤں کا پھندا حلق میں یوں اٹکا کہ ایک لفظ تک ہونٹوں سے نہیں نکلا۔ دھند لاتی آنکھوں سے اس نے موئز کے ہونٹوں پر پھیلی آسودہ اور پرتفاخر مسکراہٹ دیکھی۔ اس کے بعد بھابھی نے اس کا سر جھکا دیا۔ اپنے اندر بے حد تکلیف اور بے بسی محسوس کرتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھیں میچی تو بہت ضبط کرتے ہوئے بھی آنسو رخساروں پر سے ہوتے بے مول ہو گئے۔ موئز نے چونک کر اپنے ہاتھ کی پشت پر گرم پانی کے قطروں کو دیکھا، پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر جیب سے رومال نکالا، آنسو کو اس میں جذب کیا اور رومال اس کی گود میں ڈال دیا۔ سب خوش تھے، گپے لگائی جا رہی تھی، مذاق کیا جا رہا تھا، اور ادھر وہ اکیلی بے یقینی کی زد میں تھی۔ یہ کیا ہے؟ بھیک؟ کیا وہ اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دستبردار ہو گیا جس سے شادی کا فیصلہ وہ علل اعلان سناتا پھر رہا تھا؟ پتہ نہیں بھائی جان اور بھابھی نے کتنی منتیں کی ہوں گی۔ کیا میں اس قدر بے اختیار ہوں اپنے تاثرات اور جذبات سے کہ ہر کوئی مجھے کھلی کتاب سمجھ کر پڑھ سکتا ہے؟ کتنا ترس آیا ہوگا بھائی اور بھابھی کو مجھ پر۔ وہ گویا آندھیوں کے زد میں تھی۔ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا تھا؟ پچھلے کتنے ہی دنوں سے وہ اسے بھلانے کی کیا کیا تدبیریں نہیں کرتی رہی تھی۔ صرف اس ایک شخص کی وجہ سے اسے ذہنی اور جذباتی دباؤ کا سامنا رہا تھا۔ ایک عرصے سے سب جس کی ہمراہی کا سپنا دکھاتے رہے تھے، وہ کتنی آسانی سے اسے ٹھکرا گیا تھا۔ وہ کیوں نہ بکھرتی؟ اس کے بغیر اس نے کبھی خود کو سوچا ہی کب تھا؟ وہ تو ہراساں اور حواس باختہ ہو کر رہ گئی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اب آئندہ زندگی جینے کا مقصد کیا ہے، وہ جس کا خیال ہی اسے پھول کی طرح کھلا دیتا تھا۔ افق کی لالیاں اس کے رخساروں پر مل دیتا تھا، اس کی دھڑکنوں کا انداز بدل دیتا تھا۔ اب یوں اس کو اپنے نام کر گیا تھا تو یہ ایک سانحہ کیوں لگ رہا تھا؟ دل خوش کن احساسات کے زیر اثر کیوں نہیں تھا؟ اندر سے اٹھتا ہوا دھواں آنکھوں میں جلن کیوں بھر رہا تھا؟ دل و دماغ پہم کہہ رہے تھے کہ یہ مانگے کی چاہت ہے، مانگے کی محبت ہے۔ وہ یوں ہی چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی زد میں تھی۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے، چند ایک کزنز ہلے گلے کے خیال سے رک گئے تھے، اور اب لاؤنج میں فقط ینگ جنریشن ہی رہ گئی تھی۔ وہ سب بے فکری اور طمانینت کے ساتھ کارپیٹ پر براجمان تھے۔ موئز کو انہوں نے راجہ اندر بنا رکھا تھا۔ کیا لڑکیاں، کیا لڑکے، سب نے جیسے صرف موئز ہی کو وی آئی پی کا درجہ دے رکھا تھا۔ صرف بھابھی ہی ایمان کو پاس بٹھائے ہوئے تھی۔ موئز کی آواز اچھی تھی، اس لیے اس سے کچھ سنانے کی فرمائش ہو رہی تھی۔ جو منہ میں آئے سنا دوں یا کھری کھری سناؤں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ عثمان نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر گویا اسے سٹارٹ کیا تھا۔ چلو تم کہہ رہے ہو تو اسپیشل لوگوں کے لیے کچھ سنا دیتا ہوں۔ وہ ایمان کو سنانے کے لیے بڑی بے نیازی سے بولا تو سب چلا اٹھے۔ اسپیشل لوگوں یعنی کہ معذوروں، اندھوں، بہروں کے لیے؟ اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، مگر ادھر پرواہ کسے تھی؟ سیاہ آنکھوں کی چمک معنی خیز ہو رہی تھی اور چہرے پر سکون نے جاذبیت سی بھر دی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر لہجہ بھر کو کچھ سوچا، پھر دلکش زیر و بم کے ساتھ اس کی آواز لاؤنج میں گونجنے لگی۔ چہرے پہ میرے زلف کو بکھراؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن۔ امجد اسلام امجد کی غزل اور اوپر سے دسمبر کی پرحدت رات میں گونجتی موئز کی دلکش آواز۔ ہر آواز خاموش ہو گئی تھی۔ ایمان نے جیسے اپنی سانس تک روک لی۔ پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، بادل کی طرح جھوم کے گھر آؤ کسی دن۔ اس شعر پر بہت داد ملی اور مکرر کی فرمائش ہونے لگی۔ موئز کی اس قدر ڈرامے بازی پھر اس کا دل بھرانے لگا۔ بھابھی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، ان کا ہاتھ دبا کر اس نے بمشکل کہا، اور پھر ان کے روکنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر اندر کی طرف پلٹ گئی۔ موئز کی نگاہ کے ساتھ اس کی آواز نے بھی ایمان کا پیچھا کیا۔ خوشبو کی طرح گزرو میرے دل کی گلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پہ بکھر جاؤ کسی دن، گزریں جو میرے گھر سے تو رک جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو مہکاؤ کسی دن۔ لرزتی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ بمشکل اپنے کمرے میں پہنچی تھی، اور یہی بس اس کی برداشت کی آخری حد تھی۔ دروازے کا لاک دبا کر اس نے ہر شے نوچ کر خود سے الگ کر دی۔
آنسو بنا کوشش کے بہے جا رہے تھے۔ ذلیل لوفر، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ اس نے تیش میں آ کر ہاتھ میں دبے رومال سے چہرہ رگڑ ڈالا۔ بہت دلکش اور جانی پہچانی خوشبو اس کی سانس میں رچ بس گئی تو اس نے کرنٹ کھا کر رومال سامنے کیا۔ اس رومال کو پہچاننے میں اسے 1 سیکنڈ ہی لگا تھا۔ کراہیت کے احساس کے ساتھ اس نے رومال پرے پھینکا اور اٹھ کر چہرہ دھونے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ دن آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر آ گئے تھے۔ ہر کوئی مطمئن تھا، زندگی رواں دواں تھی، مگر ایمان کو یوں لگتا تھا جیسے اس کی زندگی جامد ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ سب سے خفا رہنے لگی تھی۔ بہت شوق تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کی شخصیت کی شگفتگی ان 3 ماہ میں ختم ہو گئی تھی۔ مگر کسی کو بھی محسوس نہیں ہوا تھا، یا شاید کسی کو غور کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ ایک ندا ہی تھی جو برملا کہتی تھی، آنی اب آپ بہت بورنگ ہو گئی ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیسا رد عمل اختیار کرنا چاہیے۔ وہ اس سلسلے میں بہت احتیاط سے قدم اٹھانا چاہتی تھی کہ فیصلہ بھی اسی کا ہو مگر الزام بھی اس پر نہ آئے، اور وہ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ براہ راست معیز کو اس رشتے سے انکار کرے۔ اچھا ہے نا، اسے احساس تو ہو کہ اس طرح کے فیصلوں سے کسی کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اس نے بہت تلخی سے سوچا تھا۔ ان گزرتے دنوں میں اس کی معیز سے ملاقات تو کیا، سرسری سا آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ یقیناً وہ اپنی نئی جاب کو پوری توجہ اور سنجیدگی سے ٹائم دے رہا تھا۔ چلو ایمی، ختم کر دو ناشتہ، ٹائم ہو گیا ہے۔ بھائی جان کرسی گھسیٹ کر اٹھے تو اس نے چونک کر چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹایا تھا اور پھر رسٹ واچ پر نظر ڈالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھائی جان کے ساتھ باہر آئی تو ساتھ والوں کی سامیہ بھی آ چکی تھی، جس سے ایمان کی بہت زبردست دوستی تھی۔ اس کی منگنی والے روز وہ شہر میں نہیں تھی۔ بعد میں آ کر اس نے ایمان کو خوب جھاڑا تھا۔ وہ بھی ایمان کے ساتھ ہی ماسٹرز کر رہی تھی اور جاتی بھی وہ ایمان ہی کے ساتھ تھی۔ یار وہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کی ہے تم نے، سر مفتی والی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی سامیہ نے بےتابی سے پہلا سوال کیا، جس کی وجہ سے سب اسٹوڈنٹ کی نیندیں اڑی رہتی تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلا کر فائل کھولی اور پیپرز نکال کر اسے تھما دیے۔ وہ فوراً مطالعے میں مصروف ہو گئی، جبکہ ایمان بہت بے دلی سے کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور ہی اڑانے بھر رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا۔ ہیپی نیو ایئر! معیز نے نیا سال شروع ہوتے ہی سب سے پہلا فون اس کو کیا تھا۔ اس کا دل خوشی اور تفاخر کے احساس سے لبریز ہونے لگا۔ یو ٹو، بس کالی ہولی مبارکباد، وہ ہنسا تھا۔ تم نے کیا دیا ہے مجھے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ ایمان نے لب دبا کر ہنسی روکی۔ سنا ہے کہ جناب کی آواز بہت اچھی ہے، تو کچھ سنا ہی دیں۔ جیلس ہو رہی ہو؟ جس سے بھی سنا ہے ٹھیک سنا ہے۔ اپنا تو مقبولیت کا وہ عالم ہے کہ جدھر دیکھو وہاں پر عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے ہیں، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ وہ بڑی شرارت بھری برجستگی سے بولا۔ اب کی بار ایمان اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ یہ تو بالکل کسی ڈاکٹر کا شعر لگ رہا ہے۔ یہ میری آپ بیتی ہے پارٹنر، وہ آہ بھر کے بولا، پھر اسے آفر کی۔ ایک بہت اچھی نظم پڑھی ہے میں نے، سناؤں؟ میں نہ بھی کہوں گی تب بھی سنائے بغیر تمہیں چین نہیں آئے گا، اس لیے سنا ہی دو۔ تب اس نے کتنی معنی خیزی سے وہ نظم سنائی تھی، پھر کتنے ہی دنوں تک اس کی آواز اور انداز اسے مخمور کیے رہے تھے۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوخی، نہ آخر شب منا جاتے، مگر ایک انکہی سی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں۔ یہ سارے دل ربا منظر، طلسمی چاندنی راتیں، سنہری دھوپ کے موسم یا ہلکے سکھ کی برساتیں، سبھی ایک ضد میں رہتے ہیں۔ مجھے ہم یہ کہتے ہیں، محبت یوں نہیں اچھی، محبت یوں نہیں اچھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے پانی کی چادر تن گئی۔ سامیہ نے اس کا شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا تھا، پھر اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر اسے ڈانٹنے لگی۔ اتنی ٹھنڈی ہوا میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے باہر دیکھو گی تو اندھی ہو جاؤ گی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ شکر تھا کہ بھرم رہ گیا تھا، ورنہ اس میں اتنا حوصلہ کہاں تھا کہ وہ یہ سب کسی کو بتا پاتی۔ بھائی جان کو 1 ماہ کے لیے جرمنی جانا تھا، جس کمپنی کے اشتراک سے وہ بزنس کر رہے تھے۔ ان کی سالانہ میٹنگز کا سلسلہ تھا۔ اس سے پہلے ہر بار یہ میٹنگز پاکستان میں ہوتی تھی، لیکن اس بار بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ جرمنی میں ہو رہی تھی۔ تم لوگ چاہو تو امی کے گھر چلی جاؤ، ورنہ میں نے پہلے سے مجھ سے یہاں آنے کا کہہ دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں مجھے انفارم کر دینا تاکہ میں وہیں کانٹیکٹ کروں جہاں تم لوگ رہو گی، وہ جاتے جاتے کہہ رہے تھے۔
बस फिर मुइज यहीं आ जाए, मैं इतना कुछ समेट कर कहाँ पूरा महीने वहां जाके गुजारूंगी। भाभी ने इसी वक्त इनकी तसल्ली करवा दी तो वो भी मुतमईन हो गए। अलबत्ता ईमान ने निदा को पढ़ाते हुए एक बार बहुत नागवारी के साथ सर उठाकर उन्हें देखा था। अगले रोज भाईजान 6 बजे की फ्लाइट से सफर पर रवाना हुए और इसी शाम मुइज अपना सूटकेस उठाए घर में मौजूद था। उसे देखते ही वो अपना चाय का कप लिए कमरे में चली गई। इसका ये अंदाज मुइज को बहुत महसूस हुआ। जब से मंगनी हुई थी इसने ईमान में कुछ अजीब सी तब्दीली देखी थी। पहले वो खुद से इसे फोन कर लिया करती थी, मगर अब जब कभी वो फोन करता तो भी वो बात ना करती थी, और ये सब वो शर्म हया पर महमूल नहीं कर सकता था। नाराज हो तुम दोनों? भाभी को भी हैरत का झटका सा लगा था। अरे नहीं, आप ही शर्मा रही है, इसने उन्हें तसल्ली दी, फिर गोया उन्हें टाला। अब आप ये पूछ बूछ छोड़ें और गर्मा गर्म चाय लाकर पिलाएं। मामू एक बात कहूँ? निदा ने टीवी स्क्रीन पर से नजर हटाकर बड़े तजस्सुस से पूछा, तो इसके साथ ही कारपेट पे बैठ गया और बाजू इसके शाने पर दराज करते हुए मुस्कुराया। बात कहनी है या पूछनी है? पूछनी है, इसने कदर सोच कर कहा तो वो शाहाना अंदाज में बोला। तो फिर पूछो फरियादी। आप मामा से तो नहीं कहेंगे? इसके अंदाज पर मुइज हंसा था। वादा रहा नहीं कहूंगा, आप पूछ भी चुको। आपने आनी से मंगनी क्यों कर ली हैं? मुइज ने अब की बार से घूरा था। वो सहम गई। मैंने जानबूझकर आपकी बातें नहीं सुनी थी। मैं आपसे मिलने के लिए गई तो आप मामा से कह रहे थे कि आप आनी से शादी नहीं करेंगे और ये भी कि आपको कोई दूसरी लड़की पसंद है। वो एक ही सांस में बोल गई। मुइज ने गहरी सांस ली और फिर कदरे नरमी से बोला, शादी से इनकार मैंने इसलिए कर रहा था कि मैं सिर्फ मंगनी करना चाहता था, और दूसरी लड़की वाली बात तो मैं तुम्हारी मामा को डराने के लिए कर रहा था। उफ मामू, आप कितने झूठे हैं। और मैंने सब जाकर आनी को कह दिया। निदा खफगी से बोली तो वो जहां का तहां बैठा रह गया। किससे कहा है तुमने? कितनी देर के बाद इसने पूछा। आनी से। फिर उन्होंने कहा कि वो आपसे शादी नहीं करेंगी, आप दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर उन्होंने मुझे मना किया कि ये बात किसी और से नहीं कहूँ वरना ममा खफा होंगी। अब कदरे बेदिली से बता रही थी। एक तो मामू और आनी दोनों ही बोरिंग थे, किसी बात पर हैरान ही नहीं होते थे। ये सब मजाक था गुड़िया, फ्रेंड्स आपस में मजाक तो करते हैं ना। तुम खुश नहीं हो क्या? मुइज ने इसके जहन को साफ करना चाहा और नाकाम ही रहा। नीदा ने फौरन लाड में आकर सर इसके शाने पर रखा। सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ। बड़े लाड हो रहे हैं मामू भांजी में। आप ही ने चाय का मग से थमाते हुए कहा तो वो हंस दिया। इनकी चची जान का फोन आया था, चंद दिनों के लिए आसिफ आ रहा है कराची से, ये वो यहीं ठहरेगा। इनकी इतला पर वो सर हिलाते हुए चाय के घूंट भरने लगा तो सारी थकन तहलील होती हुई महसूस होने लगी। इसकी यकलख्त बदलने की वजह अब बिल्कुल सामने थी। वो बज़ाहिर टीवी स्क्रीन पर नजर जमाए हुए था, मगर इसका जहन कुछ और सोच रहा था। चलो भाई, अब मुझे ऑर्डर हुआ है कि तुम्हें अब यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप ही निदा को गेट तक छोड़ने गई तो वो बहुत बेतकल्लुफी से इसे मुखातिब करते हुए बोला, जो सामने बैठी भी सदियों के फासले पर महसूस हो रही थी। इसने अखबार पर से नजरें उठाकर इसे देखा, फिर सर्द लहजे में बोली, शुक्रिया, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से अच्छी तरह आगाह हूँ। देखो मैं साफ बात बताऊं, अगर तुम्हारे दिल को ठेस ना पहुंचे तो वो ये कि मुझे आप ही ने सख्ती से कहा है, वरना मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था। देखो ना, अब तुम्हारा रूट अलग है और मेरे ऑफिस का अलग। इसके इस तरह जताने पर वो चटक कर रह गई। आपको मेरे दिल की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, इतनी फजूल बातों से मेरे दिल को कुछ नहीं होता। ओके तो फिर चलें? वो बड़े इत्मीनान से पूछ रहा था। इसका जी चाहा कप उठाकर गरम गरम चाय इसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर डाल दे। मुझे नहीं जाना, खसूसन तुम्हारे साथ। चंद लम्हों तक वो खुद पर काबू पाती रही, फिर खुश्क लहजे में बोली। इसे चंदा गर्ज नहीं थी कि वो इसके इस अंदाज पर क्या सोचेगा या इसके इस तर्ज अमल का इन दोनों के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। वो शाने उचका कर उठा और भाईजान की गाड़ी की चाबी टेबल पर से उठा ली, जो वो इसके हवाले कर गए थे। आपी तेज कदमों से अंदर आई तो मुझ को जाने को तैयार और ईमान को यूं ही बैठे देखकर ठटक गई। आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही तुम? वो बिल्कुल तैयार बैठी थी, इसलिए झूठ भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन मुइज के साथ जाना भी गवारा नहीं था। सामे आजकल वैन पर जा रही थी क्योंकि भाईजान नहीं थे। इसके अस्बात पर सर हिलाने पर वो बोली, तो फिर जल्दी उठो ना, मुइज को भी देर हो रही है। भाभी मैं पॉइंट से चली जाऊंगी, वो बेबसी से बोली तो वो इस तेजाब से उसे देखने लगी। पागल तो नहीं हो गई? घर में गाड़ी है और तुम पॉइंट से जाओगी? वो लब कुचल कर रह गई। अगर तुम इससे शर्मा रही हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये वही मुइज है। उफ,
ایک تو بھابھی موقع محل دے کے بغیر ہی بات کر دیتی تھی، اس کو اپنے چہرے سے آگ کی لپیٹیں نکلتی محسوس ہوئی۔ معیز ہنسی دبا کر باہر کی طرف بڑھا تو وہ بھی منہ پھلائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی میں بھی بیٹھ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر کے شاید اپنا غصہ دکھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ لاپرواہی سے گنگناتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی بہت بے نیاز بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا واقعی آپ ہی صحیح کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے شرما رہی تھی؟ اس کے سوال نے ایمان کا دماغ گھما دیا۔ جی نہیں، مجھے اتنی فضول حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت تڑک کر بولی تو وہ سکون سے پر لہجے میں بولا، ہاں واقعی مجھ سے کیسی شرم۔ اس کی بات کو اور رنگ دینے پر وہ جل کر خاک ہونے لگی۔ میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اپنی طرف سے ایمان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا تھا، مگر جواباً وہ اسی کو سلگا گیا، بالکل میری طرح۔ اس نے فوراً ایمان کی بات کی تائید کی۔ اس وقت میرا بھی بالکل اکیلے سفر کرنے کا دل چاہ رہا ہے، مگر مجبوری ہے۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے بمشکل ضبط کر کے رہ گئی۔ کس قدر ذلیل شخص تھا، پہلے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ دل جلانے میں کمال رکھتا ہے۔ یہ تو اب بھید کھل رہا تھا۔ اس کی تمام توجہ اور اپنائیت خواب گزشتہ محسوس ہو رہی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ یہ گاڑی بھائی جان کی ہے۔ اگر تمہارے اکیلے سفر کرنے کا اتنا ہی موڈ ہو رہا تھا تو تم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے تھے۔ اس نے بھی اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ وہ کمال لاپرواہی سے ہنسا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تم یہ کہہ سکتی ہو کہ جس کی چابی اس کی گاڑی۔ وہ اس کی بات پر مزید الجھے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ تاثر یہی دیا کہ جو جی چاہے بولتے رہو، مگر اس کا یوں خاموش بیٹھے رہنا اگلے چند لمحوں میں مشکل ہو گیا۔ اس کی گنگناہٹ جی کا جنجال بننے لگی تھی۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوخی، نہ آخر شب منا جاتے۔ دل میں اٹھتے شور اور معیز کی آواز کو دبانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ ناصر کاظمی کی پرسوز سی غزل مغنیہ کی آواز میں گونجی تو لہجہ بھر کو ایمان کا دل بھی ٹھہر سا گیا۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ معیز نے ہاتھ بڑھا کر آواز مدھم کی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اب تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہو۔ اس کے الفاظوں میں چھپی معنی خیزی کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ بعض اوقات ہم سب کچھ سمجھ کر بھی جس چیز کو اپنا لیتے ہیں وہ نیرا گھاٹے کا سودا نکلتی ہے۔ وہ چٹک کر بولی تو وہ اسی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگا۔ یہ بات مجھ سے بہتر بھلا اور کون جان سکتا ہے؟ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جبرن اس رشتے پر آمادہ ہوا تھا، مگر یوں صاف لفظوں میں جتانا کس قدر گھٹیا بات تھی۔ اسے اپنے آنسو پینے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ سر جھکائے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں موجود گولڈ کی نازک سی انگوٹھی کو گھور رہی تھی۔ کچھ تو نازک مزاج ہے ہم بھی، اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ بند کر دیا، پھر گویا وضاحت کی، آج میں ذرا اچھے موڈ میں رہنا چاہتا ہوں، تم یہ اداس غزلیں گھر جا کر سن لینا۔ میری تو 1000 بندوں کے ساتھ میٹنگز رہتی ہیں، تو ان میں سے بعض خاص بھی ہوتے ہیں، اس لیے ذرا فریش رہنا چاہیے۔ اس کی تمام تر بکواس سے قطعی نظر وہ گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کر اتری اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے کھڑکی میں سے جھک کر غصے سے بولی، مجھے لینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ تھینک گاڈ، وہ فوراً بولا۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا، مگر جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اس کی حد درجہ کمینگی پر ایمان کو رونا آنے لگا۔ دل ہی دل میں اسے ان تمام گالیوں سے نوازا جو یاد تھی۔ وہ اطمینان سے گاڑی لے کر اڑا۔ ایمان پل کے جھپک کر آنسو اندر اتارتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ آصف کراچی آیا تو ہمیشہ کی طرح انہی کے ہاں ٹھہرا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور قدرے شرمیلے سے آصف سے سلام دعا کے دوران وہ کنکھیوں سے معیز کو بھی دیکھ رہی تھی، جو اکتائی ہوئی شکل بنائے بیٹھا تھا۔ اس کے دل کو بہت طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آصف کو زیادہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ چچی جان ایک بار ایمان کے لیے آصف کے رشتے کی بات کر چکی تھی۔ وہ تو بھائی جان اور بھابھی نے ہی مناسب الفاظ میں انکار کر ڈالا تھا، کیونکہ آصف اور ایمان کی طبیعتوں کے ساتھ ساتھ دونوں گھرانوں کے ماحول میں بھی بہت فرق تھا۔ اس دفعہ آپ بہت عرصے کے بعد آئے ہیں، میں اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ایمان نے دھونس بھرا شکوہ کیا تو وہ بوکھلا گیا۔ واقعی انتظار تو میں نے بھی بہت کیا تھا۔ معیز نے تعصب سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کاش تم 3 مہینے پہلے آ جاتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ اس کے الفاظ پر ایمان کو اپنی پیشانی تپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بھول گئی کہ وہ کیا کہنے والی تھی۔ اس دفعہ میں کافی دن رہنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ آصف اپنی اس قدر پذیرائی پر خاصا خوش ہوا تھا
6-7 ماہ پہلے جب وہ آیا تھا تب سے اس کا دل گویا یہیں اٹکا ہوا تھا۔ واپس جا کر بھی جب چین نہیں آ رہا تو اس نے اس بار فائنلی چکر لگا لیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اسے محسوس ہو رہا ہے وقتی اثر ہے یا واقعی دل کی لگی ہے۔ اس کے بعد یقیناً وہ فیصلہ کر کے ہی یہاں سے جاتا۔ چلیں یہ بھی بہت اچھا ہوا، میں خود کو بہت اچھی کمپنی چاہ رہی تھی، آپ کے ساتھ خوب مزہ آئے گا۔ ایمان نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ آصف ہنس پہ عادت جھینپ گیا۔ بھابی نے بر وقت کھانا لگنے کی اطلاع دی تو وہ دل ہی دل میں ان کی مشکور ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کتنی ہی دیر سے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی مگر نیند گویا آنکھوں سے روٹھ ہی گئی تھی۔ معیز کا رویہ تیر کی طرح اس کے دل میں گڑ گیا تھا۔ وہ تو پرانی دوستی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا، یوں بات کرتا تھا کہ اس کا تن من جلا کر خاکستر کر ڈالتا تھا۔ اتنی بہادر تھے تو صاف انکار کر دیتے، تمہارا وہ روپ اس روپ سے تو بہتر ہی ہوتا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی تھی، دل اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ میں خواب بن کے اسے نیند میں دکھائی دوں، وہ جو میرا قرب چاہے تو میں اس کو جدائی دوں، کچھ اس طرح سے مجھے چاہے کہ ہر گھڑی میں دھڑکنوں کی طرح اسے قلب میں سنائی دوں، تڑپ تڑپ کر مجھے مانگتا رہے لیکن سوائے اپنے میں اسے ساری خدائی دوں، کتاب کھول کے دیکھے تو میرا چہرہ ہو، میں ورق ورق میں اس کو دکھائی دوں۔ خدا کرے معیز جسے تم چاہتے ہو وہ تمہیں کبھی نہ ملے، تم احساس ہو کے ٹکرائے جانا کیسا لگتا ہے۔ روتے ہوئے اس نے بہت دکھی دل سے اس سے بددعا دی تھی، اور پھر ایمان نے بھی سوچ لیا تھا کہ اگر معیز اس سے اس قدر بے اتنائی برت سکتا ہے تو وہ بھی اسے اتنی ہی اہمیت دے گی جتنی کہ وہ اسے دے رہا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس نے آصف کے پاس زیادہ سے زیادہ بیٹھنا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہیں لاشعور میں یہ خیال تھا کہ شاید یوں ہی ہمیشہ کی طرح آصف سے جیلس ہو کر وہ اس سے جھگڑنے لگے گا اور پھر سے وہی دن واپس لوٹ آئیں گے جب ان کی بہت اچھی دوستی ہوا کرتی تھی۔ مگر شعوری طور پر وہ اسے بھی اسی طرح ہی نظر انداز کر رہی تھی جیسے کہ وہ کر رہا تھا۔ وہ بازار جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں معیز کو کارپیٹ پر ٹانگے دراز کیے صوفے سے ٹیک لگائے محو مووی دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ بھابی بھابی، اس نے وہیں کھڑے کھڑے بھابی کو پکارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کچن میں سے جھانکا تھا۔ کیا بات ہے بھابی، آصف کہاں ہے؟ وہ جھلا کر پوچھ رہی تھی۔ جواباً انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ اس نے جویلر کو ٹاپس کا آرڈر دیا تھا، آج وہی لینے اس نے جانا تھا۔ وہ بھی چند منٹ پہلے آصف کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا کر کپڑے بدلنے کے لیے گئی تھی، مگر جب لوٹی تو وہ غائب تھا۔ بھابی فارغ ہو کر آئیں تو اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر حیران ہونے لگی۔ ابھی گئی نہیں ہو تم؟ جانا تھا مگر وہ آصف پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، وہ غصے سے بولی۔ معیز تمہیں پتہ ہے؟ بھابی نے لاپرواہی سے اپنی مصروفیت میں مگن معیز سے پوچھا تو وہ حد درجہ بے نیازی سے بولا، اسے ذرا میں نے بازار بھیجا ہے، آئس کریم پارلر تک، ندا کا دل چاہ رہا تھا، میں نے سوچا منگوا دوں۔ اس کے یوں اطمینان سے کہنے پر ایمان کا جی چاہا کوئی شے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دان پیس کر بولی تو جواباً معیز نے اسی بے نیازی سے کہا، پہلے تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ بھابی کے وہاں سے اٹھتے ہی وہ غصے سے بولی، میں نے تمہارے سامنے آصف کے ساتھ بازار جانے کا پروگرام بنایا تھا، پھر تم نے اسے کیوں بھیجا؟ میں نے صرف اسے جانے کو کہا تھا، بھیجا نہیں ہے، آگے اس کی اپنی مرضی تھی، وہ چلا گیا۔ وہ بہت آرام سے کہہ رہا تھا، تم جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو، وہ تل ملا کر بولی۔ معیز نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر بولا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ وہ پھر بلا میرے ہی سر پڑ جائے گی؟ اس کے یوں بلا کہنے پر وہ چراغ پا ہونے لگی۔ اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ وہ تو پتہ نہیں کیوں میں نے تمہیں اپنے پلے بندھوا لیا، ورنہ اگلے 10 سالوں تک کوئی تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتا۔ وہ بنا سوچے سمجھے بول رہی تھی، کاش میں 10 سال مزید انتظار کر لیتا۔ وہ تعصب سے بولا، پھر بڑے دوستانہ انداز میں پوچھنے لگا، ویسے بائی دا وے تم نے ایک ایسے شخص سے منگنی کیسے کر لی جسے کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر آمادہ نہیں تھا؟ ایمان کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ صرف بھائی اور بھابھی کی ضد ہے اور بس، وہ سختی سے بولی، پھر ساتھ ہی اسے جتا بھی دیا، میں صرف مناسب وقت کے انتظار میں ہوں، جو ہی تم سے بہتر کوئی ملا تو۔ وہ بات تو شروع کر گئی مگر پھر احساس ہوا کہ بات کا انداز غلط تھا۔ وہ خفیف سی ہو کر خاموش ہو گئی، مگر وہ تو جانے کون سی گرٹ سنگی سونگھے ہوئے تھا، مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے اطمینان بھرے وضاحت طلب انداز میں بولا، یعنی کہ ابھی تک سب سے بہتر میں ہی ہوں۔ وہ سلگتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ معیز اٹھو نا، ایمان کو ساتھ لے جاؤ۔ بھابی نے آرڈر جاری کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
بھابھی اب کل چلی جاؤں گی۔ ایمان کی اکتاہٹ چہرے ہی سے جھلک رہی تھی۔ ڈونٹ بی سلی ایمی، آج تم نے نائلہ کے لیے گفٹ خریدنا ہے، کل اس کی مہندی ہے، یاد نہیں تمہیں؟ بھابھی نے حیرت سے پوچھا تو وہ پیشانی پر ہاتھ مارتی صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ مائی گاڈ، یہ میں کیسے بھول گئی؟ اسے واقعی بہت حیرت تھی کہ وہ اتنی اہم بات کیسے بھول گئی۔ اس نے بہت سلگتی ہوئی سی نگاہ موئز پر ڈالی تھی۔ ایک اس شخص نے اسے اپنی سدھ بھد بلا کر رکھ دی تھی۔ چلو اب اٹھ جاؤ نا، بازار میں بھی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ بھابھی نے اس کا رخسار تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے رسٹ واچ دیکھنے لگی، پھر دبی آواز میں بولی، پتہ نہیں آصف کا بچہ کھانے گئے۔ اب اٹھ بھی جاؤ، راستے میں ڈھونڈ لینا آصف کے بچے کو۔ موئز بہت اکتا کر بولا۔ پہلے تو شاید وہ نہ جاتی مگر اب مجبوراً جانا پڑ رہا تھا۔ بھابھی نے پیسے لا کر اسے تھمائے تھے۔ حسب سابق ایمان نے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ میں بالکل بھی تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہ رہی تھی، بیٹھتے ہی اس نے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ موئز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے محفوظ کن نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، تم نے جتا دیا اور میں چپ ہوں، حالانکہ اس وقت میری کسی سے بہت خاص میٹنگ تھی۔ ادھار تو وہ رکھتا ہی نہیں تھا۔ لہجہ بھر کو وہ چپ رہ گئی۔ وہ گاڑی گیٹ سے باہر نکال لایا۔ کافی دیر تک وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی۔ کون سے جیولر کے پاس جانا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ایمان نے اکتائے ہوئے انداز میں اسے شاپ کا نام بتایا تھا۔ ٹاپس لے کر اس نے پیمنٹ کی، تب وہ انگوٹھیاں نکلوائے دیکھ رہا تھا۔ چلے، وہ بادل نخواستہ اس سے مخاطب ہوئی تو وہ ایک بہت خوبصورت سی گولڈ رنگ ہاتھ میں لیے اس کی طرف پلٹا۔ یہ ذرا پہن کے دیکھنا۔ جی نہیں شکریہ، چلیں اب، وہ بہت خشک انداز میں بولی۔ مگر ادھر اثر کہاں تھا؟ کمن یار، پہن کے تو دیکھو۔ دکان کے مالک کے سامنے وہ جزبوز ہو کر رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے رنگ اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن کر دیکھی۔ ٹھیک ہے، وہ تمانیت سے بولا اور مڑ کر پیمنٹ کی بات کرنے لگا۔ ایمان کو غصہ آنے لگا، چنانچہ وہ شاپ سے نکلتے ہی اس سے الجھنے لگی تھی۔ مجھے نہ تو شوق ہے تمہاری دی ہوئی رنگ پہننے کا اور نہ ہی میں یہ لے رہی ہوں۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی ہوئے ٹھٹک گیا۔ ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی، پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ میرے خیال میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ رنگ میں تمہیں گفٹ کرنے کے لیے نہیں لے رہا تھا، تمہارا تو صرف ناپ لینا ہے، یہ تو میں نے کسی اور کے لیے خریدی ہے۔ اس کی وضاحت پر لہجہ بھر کو ایمان کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں، ساتھ ہی خجالت نے چہرے پر سرخی بکھیر دی۔ اگلے چند منٹ خاموشی سے گزرے، پھر اس نے گاڑی گفٹ شاپ کے سامنے روک دی۔ وہ ایمان کے ساتھ نہیں اترا تھا۔ ایمان نے بھی اسے نظر انداز کرتے ہوئے نائلہ کے لیے گفٹ خریدنے چلی گئی۔ تم میرے ساتھ بخوشی نہیں چل سکتے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہم قدم ہونے کے روادار نہیں ہوں۔ اشتعال کی خفیف سی لہر کے زیر اثر ایمان نے سوچا، مگر ساتھ ہی اس کی پلکیں بھی بھیگ گئیں۔ کتنا برا کیا تھا موئز نے اس کے ساتھ۔ وہ خود کو سنبھالتی گفٹ شاپ میں داخل ہو گئی۔ بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ اس نے گفٹ خریدا، پیک کرایا اور پیمنٹ کر کے باہر نکلی۔ اس سارے عمل میں اسے اچھی خاصی دیر ہو گئی، مگر اسے خوشی تھی کہ وہ موئز کو خوب انتظار کروا رہی تھی۔ اس نے گفٹ پیک پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے اطمینان سے نشست سنبھالی تو وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ شکر ہے تم یہیں مل گئی، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ کہیں تم گھر پہنچ گئی ہوگی اور آپ اسے خوب ڈانٹ پڑے گی، وہ تمانیت سے بولا۔ ایمان نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مزے سے ہنس کے بولا، میں نے سوچا کہ اتنی جلدی تو تم گفٹ خریدو گی ہی نہیں، بہتر ہوگا کہ میں اپنا گفٹ ہی دے آؤں، اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے انتظار کرنا مجھے زہر لگتا ہے، ابھی آ رہا ہوں میں گفٹ دے کر۔ ایمان کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ ہاتھ میں موجود انگوٹھی اتار کر اس کے منہ پر دے مارے۔ کتنی ڈھٹائی سے وہ اس کے سامنے اپنے عشقیہ کارناموں کا اعتراف کر رہا تھا۔ سنو، کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس سے مخاطب تھا۔ اگر مجھے اس رشتے کے مقابل چوائس ہوتی تو میں 100% خودکشی کو ترجیح کرتی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی بے حد تلخی سے بولی۔ اندر کا موسم بے حد بھیگا بھیگا سا ہو رہا تھا، رونے کو جی چاہ رہا تھا اور اوپر سے وہ دل جلانے والی باتیں کر رہا تھا۔ تھینک گاڈ، وہ بے ساختہ بولا، ورنہ سارا الزام مجھے پر آنا تھا۔ تم نے بھابھی کو کیوں نہیں بتایا کہ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ وہ عام سے انداز میں پوچھنے لگی، مگر جس دل سے پوچھا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اب تم سے کیا چھپانا، بتایا تھا میں نے آپ ہی کو، وہ گاڑی کی سپیڈ قدرے آہستہ کرتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ مشتعل ہو گئی، تو پھر میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہارے بغیر مرنے والی نہیں تھی۔ میں نے یہ کب کہا ہے؟ وہ تو آپ ہی کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے۔ وہ اس کے اشتعال کی پرواہ کیے بغیر لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ بڑھتی ہوئی ٹینشن کے زیر اثر وہ چیخ کر اس کی بات کاٹ کر رہ گئی، نفرت ہے مجھے فضول لوگوں سے، اور تم۔ وہ لب بھینج گئی تھی۔
ویسے یہ سب کچھ تم آپ ہی بلکہ خصوصاً بھائی جان کے سامنے نہیں کہہ سکتی؟ وہ ملتجیانہ انداز میں پوچھنے لگا تو وہ اسی پر الٹ پڑی۔ تم خود کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اتنا احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جسے چاہتے تھے اسی کو لے آتے، دکھا دیتے اپنی آپی اور بھائی جان کو۔ بھائی جان کی میں بہت عزت کرتا ہوں، وہ میں انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ اور سائیڈ افیئرس کا کیا ہے، وہ تو شادی کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ اس کی اس قدر کمینگی پر وہ کئی لمحوں تک دکھ کے حصار میں گھری اسے دیکھتی رہی، پھر بڑے ضبط سے بولی، یہ تم عزت کر رہے ہو ان کی؟ تم پہلے کبھی اتنے کمینے نہیں تھے معیز۔ دیکھو ایمی، ہر انسان کا اپنی زندگی پر حق ہوتا ہے۔ یہ قربانی وغیرہ کا خیال بہت فرسودہ ہو چکا ہے۔ کوئی بھی شخص فی زمانہ کسی کے لیے قربانی نہیں دے سکتا، اور محبت کی قربانی دینے کا مطلب ہے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ محبت کا دوسرا نام ہے سکھ، چین، خوشی، آرام، سکون، اور یہ سب چیزیں کسی بھی شخص کی زندگی ہوتی ہیں۔ سوچو اگر محبت نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، محبت بھی رکھوں گا اور کسی کا مان بھی۔ وہ اس کے دیے گئے خطاب کو نظر انداز کر کے بہت سنجیدگی سے اپنا معافی الضمیر بیان کر رہا تھا۔ ایمان کا ضبط جواب دینے لگا تو وہ بے حد تلخی سے بولی، گاڑی کی سپیڈ بڑھاؤ اور آئندہ کبھی بھی مجھے اہمی مت کہنا۔ تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک دوستی تھی، اس کے بھی تم نے اصولوں کا خیال نہیں رکھا۔ جواباً اس نے کچھ کہا نہیں، بس ایک نظر اس کے تمتماتے چہرے پر ڈال کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ ایمان جس مشکل سے اپنے آنسو روک رہی تھی، یہ وہی جانتی تھی معیز وہ شخص تھا جو اس کی پہلی سوچ، پہلا خواب، پہلی خواہش تھا، اور جب سوچیں تباہ ہو جائیں، خواب اجڑ جائیں اور خواہشیں ناتمام رہ جائیں تو زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ ایسے مت کرو معیز، اس کا رواں رواں محو التجا تھا، مگر وہ اس دل کا کیا کرتی؟ وہ گھر پہنچی تو آصف ٹی وی لاؤنج میں ندا کے ساتھ لڈو کھیل رہا تھا، ساتھ میں سامیہ بھی تھی، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر آصف پر الٹ پڑی۔ میں نے تمہیں کہا تھا میرے ساتھ مارکیٹ چلنا ہے، پھر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اتنی خواری اٹھانا پڑی مجھے تمہاری وجہ سے۔ الہی خیر ایمی، کیا ہو گیا ہے؟ سامیہ گڑبڑائی تھی، وہ خود پر قابو پاتی صوفے میں دھنس گئی، پھر سامیہ کی طرف متوجہ ہوئی، تم کہاں مر گئی تھی؟ پتہ نہیں تھا، مجھے آج جیولر کے پاس جانا تھا اور نائلہ کی شادی کے لیے گفٹ لینا تھا۔ اوہ گاڈ، اس سے کیا کہہ دیا معیز بھائی؟ اصولاً تو اس کا موڈ بہت خوشگوار ہونا چاہیے تھا۔ وہ پیچھے سے آتے معیز سے مخاطب تھی۔ وہ بہت فریش موڈ کے ساتھ ان کے ساتھ کارپیٹ پر آ بیٹھا۔ دیکھ لو، پھر بھی میرا موڈ تو ایون ہے۔ جیسے اس نے اپنی قوت برداشت کی داد چاہی تھی، ایمان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ معیز بھائی، آپ نے ضرور کچھ الٹا سیدھا کہا ہے امی سے، ورنہ تو اس کو غصہ نہیں آتا۔ سامیہ نے گردن موڑ کر غصے کے عالم میں اٹھ کر جاتی ایمان کو دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، شکر کرو کہ میرا سر سلامت رہ گیا ہے۔ مجھ پر بھی خفا ہو رہی تھی، آصف بیچارہ مفت میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ کیا پرائم منسٹر ہو گئی ہے جو ہم اس کے موڈ کی فکر میں ہلکان ہو رہے ہیں؟ فارگیٹ اٹ، دوسرے لفظوں میں مٹی پاؤ۔ معیز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو سامیہ اسے گھورتے ہوئے اٹھ گئی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دونوں ہی کا دماغ خراب ہو گیا، اکٹھے سفر راس نہیں آیا۔ یہ انٹرویو جا کر اس ملکہ جذبات سے کرو۔ معیز نے اسے ٹہلایا تھا۔ ندا تمہارے سر آ گئے ہیں، چلو بیٹا۔ بھابھی نے ندا کو انفارم کیا تو وہ آصف سے گیم پورا کرنے کا وعدہ لیتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ آپ ہی چائے، معیز نے فرمائش کی تھی، پھر آصف کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ وہ میں آئس کریم لے کر آ رہا تھا کہ سامیہ مل گئی، انہوں نے مجھے کیک لانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ شرمسار سا بتا رہا تھا۔ لانے یا بنانے؟ معیز نے ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے سرسری انداز میں طنز کیا تو وہ جلدی سے بولا، انہوں نے مجھے فلیور نہیں بتایا تھا، میں فریش کیک لے آیا تو وہ بولی کہ آلمنڈ چاہیے، اس طرح مجھے 2 چکر لگانے پڑے۔ معیز نے تفہیمی انداز میں سر ہلا کر نظریں ٹی وی اسکرین پر جما دی۔ سپورٹس چینل پر سائیکل ریس دکھائی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا موڈ اس قدر بگڑا ہوا کیوں ہے؟ سامیہ زچ آ کر پوچھ رہی تھی۔ میرا کوئی موڈ نہیں بگڑا ہوا، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ وہ نائلہ کے لیے خریدا ہوا گفٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی تو کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ ایمی، بے وقوف کسی اور کو بنانا۔ سامیہ نے اس کے جھوٹ کا اثر نہ لیتے ہوئے استہزاء سے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ معیز بھائی سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ سامیہ کے رازداری سے پوچھنے پر وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف پلٹ گئی۔ میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ پھر تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ سامیہ نے جرا کی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر لپسٹک کھول کر چیک کرنے لگی، پھر ہونٹوں پر ٹیشو پھیر کر لائٹ براؤن لپسٹک صاف کی اور ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک ہونٹوں پر پھیرنے لگی۔ ایمی، تم ٹینس ہو رہی ہو۔ اب کی بار سامیہ نے پورے یقین کے ساتھ کہا تو وہ پلکیں جھپک کر نمی چھپانے لگی۔
پھر موضوع بدلتے ہوئے پوچھنے لگی، کل چل رہی ہو نا نائلہ کی مہندی پر؟ بہت مشکل ہے، خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح ہم سب کو جانا پڑے گا، اس لیے تو آج نہیں آ سکی، ماموں جان آئے ہوئے تھے۔ اف، وہ پریشانی سے اس کی طرف پلٹی، تو میں کیسے جاؤں گی؟ جیسے مارکیٹ گئی تھی، سامیہ نے کہتے ہوئے ساتھ ہی کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر سامیہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر لاپرواہی سے بولی، چلو ٹھیک ہے، مجھ کے ساتھ ہی صحیح، یوں بھی سب فرینڈز کو بہت اشتیاق ہے اسے دیکھنے کا، میں تو سوچ رہی ہوں اس پر ٹکٹ لگا دوں، زبردست کمائی ہوگی۔ سامیہ کو ہنسی آ گئی، وہ بولی، اور اس مشن کا نام ہوگا منگیتر پروفٹ۔ وہ بھی سامیہ کا ساتھ دینے کے لیے ہنس رہی تھی۔ حالانکہ اس کا اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ وہ تنہا ہو اور خوب روئے۔ دل کو بہلانے کے لیے اس نے الماری کھولی اور مہندی کے فنکشن کے لیے سوٹ کے متعلق سامیہ کی رائے لینے لگی۔ بھابھی میں آصف کے ساتھ چلی جاؤں؟ اس نے تیار ہو کر پوچھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ موئز کے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ تو پتہ نہیں کب آئے گا، 5 بج رہے ہیں، نائلہ تو مجھے کچا چبا جائے گی۔ وہ ٹھٹکی تو انہوں نے اسے پچکارا تھا، ایمی وہ بتا کر گیا تھا کہ 5:30 بجے تک آ جائے گا، اور تمہیں تو پتہ ہے نا وہ کتنا پنکچوئل ہے۔ ایمان نے گہری سانس لی، پھر قدرے روحانسی ہو کر بولی، بھابھی پلیز، اب اتنا تیار ہو کر مجھ سے انتظار کی کوفت نہیں سہی جاتی، 20-25 منٹ کا تو فاصلہ ہے، اور پھر گاڑی بھی موجود ہے۔ وہ خفا ہوگا ایمی، بھابھی نے تنبیہ کی، مگر اس نے یوں ہی ملتجیانہ تاثرات سجائے رکھے۔ ناچار انہیں اجازت دینی پڑی۔ واپسی پر جتنے بجے آنا ہو فون کر دینا، اور ایمی ندا کو بھی ساتھ لے جانا، اس کی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ اوکے بھابھی، وہ تمانیت سے کہتی لاؤنج میں چلی آئی۔ آصف کو پہلے ہی تیار کر کے گئی تھی، اب اس نے ندا کو بھی اٹھایا تھا۔ سامیہ نہیں جا رہی؟ آصف نے دبے دبے لفظوں میں پوچھا تو وہ غور کیے بغیر بولی، وہ اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ راستے بھر ندا اس کے کان کھاتی رہی، اسے آئس کریم ضرور کھلا دینا واپسی پر۔ نائلہ کے گھر پہنچ کر اس نے آصف کو یاد دہانی کرائی تھی، پھر ندا کو ہاتھ ہلاتی اندر چلی آئی۔ نائلہ کی امی اسے نائلہ کے کمرے میں لے گئیں، جہاں خوبصورت پیلے جوڑے اور پھولوں کے زیور سے سجی نائلہ دوستوں کے انتظار میں مگن تھی۔ اسے دیکھتے ہی لپٹ گئی۔ سامیہ کو فون آ گیا تھا، میں تو سوچ رہی تھی اگر تم بھی نہ آتی تو میں حشر کھڑا کر دوں، مجھے تمہاری ارادوں کی پوری خبر تھی، بس اسی لیے آنا پڑا۔ اس نے گفٹ پیک نائلہ کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا تو وہ ہنستے ہوئے اپنی کزن سے اس کا تعارف کرانے لگی۔ موئز بھائی کے ساتھ آئی ہو؟ نائلہ کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ تمہارا اور میرا نام تو جیسے اب لازم و ملزوم ہو گیا ہے، کیسے میں انکار کر کے یہ بدنامی مول لوں؟ تم تو جسے چاہتے ہو اسے اپنا لوگے، اور میں بہت سے شور اور ہنگاموں کے درمیان وہ بھی بہل گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن بہت زبردست رہا، چونکہ دلہن کی اکلوتی دوست وہ تھی، لہٰذا اسے آگے آگے رکھا گیا تھا۔ سلک اور آرگینزا کی ریشمی کڑھائی سے سجے لباس میں اس کی تمتماتی رنگت اور خوبصورت نقوش نظروں کا طواف کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ 8 بجے آنے کے بعد 11 بجے دولہا والے واپس گئے تھے، اور اب لڑکی والوں کا ان کی طرف مہندی لے کر جانے کا پروگرام تھا۔ ایمان نے ٹائم دیکھا تو گڑبڑا گئی، پلیز نائلہ، بہت لیٹ ہو جائے گا۔ اس کی شکل دیکھتے ہوئے نائلہ نے اسے واپسی کی اجازت دے دی تھی، ویسے بھی تقریب میں اس کی شرکت تو ہو ہی گئی تھی۔ اس نے فون کیا تو ارادہ یہی تھا کہ بھابھی سے بات کرے گی، مگر شو میں ہی قسمت، فون موئز نے ریسیو کیا تھا۔ مجھے واپس آنا ہے، اس نے لٹ مار انداز میں کہا۔ اس سے مراد موئز پر اپنی بے رخی جتانا تھا، مگر وہ اس قدر کمینگی دکھائے گا یہ ایوان کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے اچھا کہہ کر فون بند کر دیا تو وہ تل ملا کر رہ گئی۔ ہو گئی بات؟ نائلہ نے پوچھا تو وہ بمشکل مسکرائی۔ اچھا اب میرے پاس تو بیٹھو یار، یہ سب تو مجھ سے دل دہلانے والی باتیں کر رہی ہیں۔ نائلہ نے اسے کھینچا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ واقعی اس کی کزنز اس قدر شوخ اور شریر تھیں کہ ان کے کئی معنی خیز اور زمانی جملوں پر ایمان خود بھی پریشان ہو کر رہ گئی۔ ٹھیک 11:30 بجے جب وہ سب مہندی لے کر جا رہے تھے تب اسے اطلاع ملی کہ گاڑی آ گئی ہے۔ ان سب سے مل کر باہر آئی تو حسب توقع موئز کو دیکھ کر کوفت زدہ ہونے لگی۔ ایمان بیٹا، کل ضرور آنا ہے تمہیں، نائلہ کی امی اسے یاد دہانی کرا رہی تھی تو وہ مسکرا کر وعدہ کرتی باہر نکل آئی۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ حقیقتاً غصے سے پوچھ رہی تھی۔ موئز نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے آرام سے کہا، آپ ہی کا حکم تھا، اس میں میری خواہش کا دخل نہیں ہے۔ آصف موجود تھا، اسے بھیج دیتی، بلکہ میں نے کہا بھی تھا، وہ نوز اسی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دیکھو مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ تم اس وقت کسی اور کے ساتھ کہیں آؤ جاؤ، وہ یک لختی سختی سے بولا، اور وہ استجاب سے اسے دیکھنے لگی، پھر تنزیہ انداز میں بولی، وجہ پوچھ سکتی ہوں اس قدر غیرت میں آنے کی؟ شٹ اپ۔ وہ آرام سے اسے ٹوک گیا،
तुम मेरी मंगेतर हो और मुझे ये नहीं पसंद कि मेरी मंगेतर गैर मर्दों के साथ कहीं फिरती रहे। छोड़ दो मुझे। मुश्तइल सी चीख उठी। कितनी फजूल बातें कर रहा था वो। मैं क्या पागल हुआ हूँ इतनी अच्छी लड़की को छोड़ दूं? वो लापरवाही से कहता इसे जहर लगा था। बहुत जब्त करते हुए भी इसकी आवाज भर आ गई। इतनी अच्छी होती तो तुम बाहर दोस्तियां ना गांटते फिरते। ये तो साइड अफेयर्स हैं, इनका क्या गम। वो इत्मीनान से बोला तो ईमान ने भी इसके इत्मीनान की धज्जियां बिखेरने की कोशिश की। तो फिर मेरे साइड अफेयर्स को भी बर्दाश्त करो। लहजा भर को होंठ भींचने के बाद वो हंसा और फिर हंसता ही चला गया। ईमान का जी चाहा कि चलती गाड़ी में से छलांग लगा दे। वेरी वेल सेड, मगर मैं फिर भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम किसी गैर के साथ रवाबित रखो। अब वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, तुम मुझे टोकने का हक नहीं रखते क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से गर्लफ्रेंड पाल रखी है। मैंने कभी तुम्हें मना किया है? वो सख्ती से बोली तो वो वजाहत करने लगा। देखो एमी, ये बात है कि गर्लफ्रेंड तो जितनी चाहे बना लो, मगर हर मर्द ये चाहता है कि इसकी बीवी पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, अक्लमंद चाहे ना हो। लेकिन लड़कियां सिर्फ यही चाहती हैं कि इनका शोहर शरीफ और बाकिरदार हो। ईमान ने भरपूर तंज किया तो वो असर लिए बगैर बोला, मगर हर ख्वाहिश पूरी कहाँ होती है? और फिर तुमने तो शोहर की बात की है। मैं फिलहाल मंगेतर हूँ। अच्छा, अब तुम मुझसे बात मत करो, खामखा मूड खराब करोगे। वो बदली हाजिर से कहकर खिड़की से बाहर देखने लगी। वो लापरवाही से शाने झटक कर कैसेट सिलेक्ट करने लगा। गाना चेक किया और फिर कैसेट रिवर्स की और मतलूबा गाना चला दिया। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। गाने के बोल गाड़ी के माहौल को मानी खेज बनाने लगे तो वो जुजबुज होकर रह गई। चंद लम्हों तक इसने बर्दाश्त किया, मगर जब वो खुद भी विसल पर वही धुन बजाने लगा तब इसने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्ड ऑफ कर दिया। साथ ही इसे जताने वाले अंदाज में सुना भी दिया। मुसलमान होने के नाते इस कदर इखलाक सुज गाने सुनना हमें जेब नहीं देता। वो इसकी टेप बंद करने वाली हरकत पर कुछ नहीं बोला, मगर इस जुमले पर मुस्कुराकर इसने इसका जुमला गोया इसके मुंह पर दे मारा। मोहतरमा, ये गाड़ी तुम्हारे भाईजान की है और जाहिर बात है कि कैसेट्स भी उन्हीं की मलकियत है। सो इत्मीनान रखो, मेरी मुसलमानियत को कोई खतरा नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से तुम चाहे जहन्नम में जाओ। इसने दांत पीसकर धीमी आवाज में कहा। चंद लम्हों तक वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा, फिर इसकी तरफ एक निगाह डालकर मुस्कुराते हुए बोला, और वैसे तुम आज अच्छी लग रही हो। इसके पुरसताइश अंदाज को नजरअंदाज करते हुए वो यूं ही बिल्कुल सामने सड़क पर नजरें जमाए साकित बैठी रही। वैसे एक बात नोट की है मैंने, तुम पहले इतनी बदतमीज नहीं थी, बल्कि मुझसे हल्की सी झड़प तक कभी नहीं करती थी। अब तो यूं लगता है जैसे मेरी तुम्हारी अजली दुश्मनी चल रही हो। वो बड़ी दिलचस्पी से इसका यूं तज्जिया कर रहा था जैसे इसकी बेरुखी से इसे कोई फर्क ना पड़ता हो। तुम भी पहले ऐसे दगाबाज नहीं थे मोइज, और अगर तुमने नोट कर ही लिया है तो एक बात अच्छी तरह समझ लो कि मैं भी इस रिश्ते से इतनी ही एलर्जिक हूँ जितना कि तुम हो। मेरा बस चले तो मैं अभी इनकार कर दूं। आखिर मेरी भी कोई पसंद है, मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का कोई हक है। उधार ईमान ने भी नहीं रखा था। अच्छा, वो हंसा था जैसे इसकी बात बहुत महफूज करने वाली हो। कौन पसंद है तुम्हें? तुम तो कतई नहीं हो। इसने दिल की आवाज को दबाते हुए कतियत से कहा, फिर बेरुखी से बोली, जल्द ही तुम्हें वो पता चल जाएगा और फिर मैं ये अंगूठी तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगी। देखो, मंगनी तोड़कर तो तुम मुझ पे वैसे ही एहसान कर दोगी। ऐसे में तुम ये अंगूठी मेरा गिफ्ट समझ कर रख लेना। वो फौरन मशकूर होकर बोला तो ईमान को रोना आने लगा। वो किस कदर जलालत पर उतर आया था। मुझे ऐसे फजूल गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, ये भी तुम अपनी किसी होती सोती को दे देना। अपनी आवाज पर काबू पाते हुए इसने बहुत तल्खी से कहा और खिड़की से चेहरा लगाकर बाहर झांकने लगी। लो भला, मैं ऐसी इस्तेमाल शुदा चीजें थोड़ी देता हूँ। वो बकवास कर रहा था और ईमान दुआ, खुदा करे मुझे भी कोई और पसंद आ जाए। आसिफ से इस बार इसने अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी। वो ईमान और सामिया को लेकर रोजाना ही आउटिंग पर निकल जाता था और यही मसला मुईज ने इसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करते हुए छेड़ दिया था। तुम्हें इससे क्या, और वैसे भी वो मेरा कजन है, और अब तो और भी बहुत कुछ है। वो बहुत बेरुखी से कह रही थी। मुईज ने बड़ी बेयकीनी से इसे देखा। डोंट टेल मी, वो बुद्धू झींपू भला तुम्हें कैसे पसंद आ सकता है? माइंड योर लैंग्वेज। अब तुम इसे मेरे सामने यूं नहीं कह सकते। ईमान ने इसे तनबीह की थी। देखो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझे इस पर फोकियत। वो सदमे की कैफियत में था। इसकी हालत ईमान के दिल को बहुत सुकून दे रही थी। वो तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है और फिर तुम्हें सारे असूल कवायद मेरे लिए क्यों याद आते हैं? ईमान ने बड़े तंज से पूछा था। देखो एमी, तुम मेरी मंगेतर हो
اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تمہارا میرے سوا کسی اور سے افیئر ہو۔ وہ دل گرفتگی سے کہہ رہا تھا۔ ایمان کو ہنسی بھی آئی اور رونا بھی۔ میری زندگی کی بھی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے منگیتر کا بھی صرف مجھی سے افیئر ہو، اور افسوس کہ تم میرے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ وہ بڑی صاف گوئی اور بے رخی بھرے انداز میں بولی تھی۔ تم دیکھ لینا، وہ بڑا گھننا ہے، کہیں نہ کہیں افیئر اور چلا رکھا ہوگا اس نے۔ وہ اسے بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا۔ موئز، تم سے وہ بہت اچھا ہے، تمہاری تو اصلیت کا پتہ مجھے بہت دیر سے لگا ہے، ورنہ میں تو یہ فیصلہ ہونے ہی نہ دیتی۔ وہ اکتاہٹ آمیز انداز میں کہتے ہوئے اسے کچھ اور کہنے سے روک گئی۔ لیکن میں تمہاری کچھ بھی نہیں ہوں، تمہاری سب کچھ وہ ہے جسے اس روز تم انگوٹھی دے کر آئے ہو۔ اینڈ مائنڈ یو، اگر تم افیئر چلا سکتے ہو تو میں بھی پابندیوں سے ببرا ہوں۔ وہ چلانے لگی تھی۔ موئز اس کی طرف والے کان میں انگلی ڈال کر جیسے اسے کچھ احساس دلانے لگا کہ اس نے واقعی کافی اونچی آواز سے بولا ہے، مگر وہ غصہ اتنا دلا رہا تھا کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ تم جتنی جلدی بھی ہو سکے بھابھی سے منگنی ختم کرنے کی بات کرو، میں مزید اس ٹینشن میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ ہی اور بھائی جان کی نظروں میں برا بننے کی؟ اب تم نے آصف کو پسند کر ہی لیا ہے تو یہ نیک کام بھی تم خود ہی کر دو۔ وہ بڑی ہوشیاری سے پلاننگ کر رہا تھا۔ پہلے تم نے کسی اور کو پسند کیا تھا، وہ تلخی سے بولی۔ جواباً اس نے بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے شانے جھٹکے۔ میرا کام تو یوں ہی چلتا رہے گا، مجھے کیا ضرورت ہے اس طرح کے بکھیڑوں میں پڑنے کی؟ تم نہیں کہو گے تو میں خود بھائی جان اور بھابھی کو بتا دوں گی۔ اب کی بار وہ قطعیت سے بولی تو وہ خوش ہوا۔ اپنے اور آصف کے متعلق؟ تمہارے اور تمہاری ایکس وائی زیڈ کے متعلق، وہ دانت کچکچا کر بولی، اور گاڑی کے رکتے ہی فائل اور بیگ سنبھالتی نیچے اتر گئی۔ اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجاتے ہوئے موئز نے خوش نما سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دور تک دیکھا تھا۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی۔ صبح ہی بھائی جان نے اسے فون پر وش کیا تھا۔ بھابھی، سامیہ اور ندا بھی اسے گفٹس دے چکی تھی، بلکہ اور تو اور آصف نے بھی اسے گفٹ دے دیا تھا۔ رابعہ اور ارم شام کو آنے کا پروگرام بنائے تھے۔ اگر کسی نے اسے وش نہیں کیا تھا تو وہ موئز ہی تھا۔ حالانکہ ایمان سے زیادہ اس کے برتھ ڈے کا خیال وہی رکھتا تھا، مگر اس دفعہ تو جیسے وہ ہر بات بھول چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے کمرے میں بند موئز کی اس بے رخی پر آنسو بہاتی رہی تھی۔ پھر بہت سوچنے کے بعد خود کو مضبوط کرتے ہوئے برستی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی اتار کر ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ واش بیسن پر جھک کر اچھی طرح ٹھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھوں پر مارے، انگوٹھی ہاتھ میں دبائے وہ موئز کے کمرے تک آئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اندر داخل ہو گئی۔ چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر انگوٹھی رکھ دی۔ وہ پلٹی، دروازہ کھلا اور موئز اندر داخل ہوا۔ وہ لہجہ بھر کو ساکت رہ گئی، خود وہ بھی ٹھٹک گیا تھا۔ پھر خوشگوار انداز میں بولا، واٹ اے سرپرائز، تم اور میرے کمرے میں؟ وہ اس کے پرمسرت انداز سے قطع نظر خاموشی سے باہر نکلنے لگی، مگر وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ناراض ہو کیا؟ اس کے دوستانہ لب و لہجے پر ایمان کو رونا آنے لگا۔ تم نے مجھے راضی رکھا ہی کب ہے؟ آگے سے ہٹو، وہ بھرائے ہوئے انداز میں بولی تو وہ کچھ سوچ کر بولا، آئی ایم سوری، شاید تم میری بھول کی وجہ سے ناراض ہو۔ ابھی آپ ہی نے مجھے یاد دلایا کہ آج تمہاری برتھ ڈے ہے۔ ہیپی برتھ ڈے۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ تلخی سے بولی، تب بھی اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ وہ موئز سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ ضرورت کیوں نہیں، منگیتر ہو تم میری۔ اس کی پھر سے یاد دہانی پر ایمان کا خون کھول اٹھا۔ ہوں نہیں تھی، وہ پڑی ہے منگنی کی انگوٹھی، جا کے اسی کو پہنا دینا جسے پسند کرتے ہو۔ غصے سے کہتے کہتے ایمان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی انگوٹھی کو دیکھ کر ایمان کو دیکھنے لگا۔ دیکھو، اگر تمہیں اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے تو نہ توڑو منگنی۔ شٹ اپ، وہ زور سے چیخی تھی، ہٹو آگے سے۔ مائی گاڈ، اتنا غصہ، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا، اور وہ اپنا آپ کھل جانے پر خفت کا شکار ہو کر وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی، مگر وہ پہاڑ بنا دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ اب تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آصف کو ہاں کرنے والی ہوں، اس نے مجھے پروپوز کر دیا ہے۔ ایمان نے جھوٹ بول کر گویا اپنی عزت رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کا نتیجہ بہت حیرت انگیز تھا۔ وہ چلا اٹھا، واٹ، اس نے تمہیں بھی پروپوز کیا ہے؟ بھی سے کیا مراد ہے؟ اس نے مجھے ہی پروپوز کیا ہے۔ وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، مگر اس نے سامیہ کو بھی پروپوز کیا ہے، چاہے تو آپ ہی سے پوچھ لو۔ موئز کا انداز بہت قطعی تھا۔ صرف تو خجالت کی سرخی ایمان کے چہرے کو رنگین کر گئی۔ اپنے تمام ڈائلاگز بڑکیں یکلختی ذہن میں گھوم گئی تھی۔ ذلیل کمینہ، اس تو میں ابھی پوچھتی ہوں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور نوب گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر موئز نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ پہلے مجھ سے تو پوچھ لو، مت چھوڑو میرا۔
اس کا دل بھر آیا، مگر وہ اثر لیے بغیر اسے ساتھ لیتا کمرے کے وسط میں آیا اور بستر پر بٹھا کر کرسی گھسیٹی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابھی نے مجھ سے تمہاری اور میری شادی کی بات کی تھی، تب میں جاب لیس تھا، مجھ پر 2 بہنوں کی ذمہ داری بھی تھی، اس لیے میں نے انہیں انکار کر دیا۔ اگر ان پر میری کسی دلیل کا اثر کی کہیں ہو رہا تھا، تب میں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس لیے ایمان سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بدقسمتی کہ ندا نے یہ سب سن لیا اور تمہیں بتا دیا۔ پھر بھائی جان نے میری کلاس لی، ان سے تو میں کسی اور لڑکی کے پسند کرنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اور انہوں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ جو اصل بات ہے انکار کے پیچھے وہ کہہ دو، پھر مجھے قائل کر لو، تب میں تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ ایمی، تم نے اپنی ساری زندگی آسائشوں میں گزاری ہے، بھلا میں کیسے تمہیں اپنے چھوٹے سے گھر میں لا کر قید کر دیتا؟ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، بے خیالی ہی میں اس راہ پر چل نکلا جس کی منزل تم تھی، مگر جب آئندہ زندگی کا لائحہ عمل تیار کرنے بیٹھا تو اندازہ ہوا کہ میں نے بمشکل اپنی تعلیم ہی مکمل کی ہے، گھر ابو کی تنخواہ سے چل رہا تھا، اور ابھی 2 بہنیں میری ذمہ داری ہیں۔ دل بیچارہ ہاتھ ملتا رویا، ہر سوچ ہر دماغ نے یوں حکمرانی کی کہ دل کو معزول ہونا ہی پڑا۔ اور پھر تم سے میں نے کون سے وعدے کیے تھے؟ فقط احساسات و محسوسات اور چند لفظوں کا ہی تو رشتہ تھا۔ کب کسی قول و قرار کی منزل پر قدم رکھے تھے جو پلٹ نہ سکتا، مگر دل کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے، تیرا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ بھائی جان نے میرے تمام دلائل سن کر چند لمحوں تک مجھے گھور کر اچھی طرح میرا خون خشک کیا، پھر مجھے خوب جھاڑا۔ ان کا خیال تھا کہ میں تمہیں مادیت پرست سمجھ رہا ہوں، مگر میں تمہاری آزمائش نہیں چاہتا تھا۔ بھائی جان نے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا کہ اس بات کی پریشانی ہے، تمہیں اتنے بریلینٹ ہو، شاندار ہو، اکیڈیمک ریکارڈ ہے تمہارا، تمہیں تو فوراً ہی جاب مل جائے گی۔ انہوں نے اچھی طرح میری برین واشنگ کی۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ جس مسئلے کو میں بہت نرمی سے حل کر سکتا تھا، اسے اپنی جذباتیت سے خود ہی الجھا بیٹھا تھا اور خفت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ میں کس قدر خوش تھا۔ پھر ندا سے علم ہوا کہ اس نے میرے اس فیصلے کے متعلق تمہیں بھی بتایا ہے، تو میں نے سوچا ذرا تمہارا ریئیکشن اور اس کا مزہ لیا جائے۔ ویسے تو منہ سے کچھ پھوٹتی نہیں ہو، شاید یوں ہی اقرار محبت کر جاؤ، مگر افسوس تم نے اقرار کیا بھی تو اس گھونچو سے محبت کا۔ میں تو بس جل بھن کر رہ گیا تھا۔ تم سن رہی ہو نا؟ وہ قدرے آگے جھک کر پوچھ رہا تھا، اور وہ جو سانسیں روکے اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ اس نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ تم نے میرا اتنا مذاق بنایا؟ مجھ سٹ پٹا کر کرسی سے اٹھا تھا، مگر وہ مزید حملہ کرنے کی بجائے اب ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ میرا فیوچر واقعی خطرے میں ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر سے انگوٹھی اٹھانے لگا، پھر دراز کھول کر اس میں سے کچھ نکالا اور دوبارہ کرسی پر آ بیٹھا۔ یہ انگوٹھی پہن لو۔ موئز کا انداز خاصا مسکین سا تھا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے دوبارہ منگنی، وہ چلائی، مگر مجھے تم ہی سے کرنی ہے، منگنی بھی اور شادی بھی۔ موئز نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی پہنا دی۔ وہ غصے میں تھی، کتنی آسانی سے وہ اسے بے وقوف بنا گیا تھا۔ ناراضگی سے کہا، یہ بھی جا کر اسے ہی دے دو۔ خدا کی پناہ ایمی، تم تو بعد میں میرا حشر کر دو گی۔ یہ ہے وہ انگوٹھی جو میں نے تمہاری برتھ ڈے کے لیے خریدی تھی۔ موئز نے دوسری انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے بے چارگی سے کہا، تو وہ اپنا ہاتھ دیکھنے لگی جہاں اس روز والی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ تمام تر آزردگی اور بوجھل پن یکلخت اڑنچو ہو گیا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو، تم نے اتنا تنگ کیا مجھے۔ اس کی پلکیں اب بھی نم تھی۔ موئز نے شرارت سے تصحیح کی، بدتمیز نہیں، کمینہ، یہی کہا تھا نا تم نے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بے اختیار ہنستی۔ سچ کہا تھا بھائی جان نے، میرا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا، تو وہ جھیم گئی، اور اس کے چہرے پر پھیلی طمانینت نے موئز کو بھی مطمئن کر دیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر آ گئے جہاں ندا اور سامیہ نے شام کی تقریب کے لیے ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ وہ بھی اس ہنگامے کا حصہ بن گئے۔